الرحمن الرحیم۔ وقایہ سیرت نبی میں آج ہمارا عنوان ہے افضل الخلق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم بحیثیت افضل الخلق، اللہ جل تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں اپنے حبیب میں مکرم حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اجمل اور سب سے اکمل اور سب سے انسب اور سب سے انبر اور سب سے عالم بنایا، اور آپ ہر اعتبار سے شرف و عزت کے مالک ہیں، اور ہر اعتبار سے آپ کے شرف و عزت کو سب پر فوقیت عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ تعریف و توصیف کے تمام تر الفاظ آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور آپ کی ذات اقدس ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس لیے جو قرآن حکیم اور صحیح روایات میں وارد ہیں، اسی کے مطابق ہم آپ کی شان افضلیت مختلف جہتوں سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جس طرح عالم ارواح میں ساری مخلوق سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، اسی طرح تمام مخلوقوں سے افضل الجماعت انبیاء کرام سے اپنے حبیب پر ایمان لانے اور ان کی حمایت و نصرت کرنے کا عہد ہی لیا۔ گویا آپ تمام نبیوں کے نبی اور تمام رسولوں کے رسول ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر بالضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا، تم اس عہد پر کا گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر جو شخص اس عہد کے بعد پھر گیا تو وہ لوگ فاسق ہوں گے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81-82۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں بنایا ہی نہیں۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے کہا، میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ المعجم الوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238۔ حدیث نمبر 2485۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی کو نہ دیا اور نہ ہی دے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلا شخص ہوں جو اس زمین سے نکلے گا، پھر مجھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا۔ اس مقام پر مخلوقات میں سے میرے سوا کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بحوالہ ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ، حدیث نمبر 3411۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ ہر شخص قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، کشادگی کا انتظار کرتے ہوئے، اور بے شک میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا۔ میں چلوں گا اور لوگ بھی میرے ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا تو میں اسے کھلواؤں گا، اور کہا جائے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا جائے گا خوش آمدید اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ بحوالہ المستدرک الصحیحین الحاکم للحاکم کتاب الایمان، حدیث نمبر 82۔ نمبر 4، اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے نام پر اپنے نام کے ساتھ نہ ملایا، نہ ہی آپ سے زیادہ کسی کو محبوبیت عطا فرمائی۔
چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب حضرت آدم سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی تو انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچان لیا حالانکہ ابھی میں نے اسے پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا اور میری روح میرے اندر پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، میری ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ وہی محبوب ہیں۔ اب جب کہ تم نے ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ بحوالہ المستدرک علی الصحیح للحاکم، حدیث نمبر 2428۔ نمبر 5، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک محدود زمانے اور محدود قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور مبعوث فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مقدس بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والے ہوں۔ سورۃ فرقان آیات نمبر 1۔ دوسری جگہ ارشاد